طویل عرصے سے زیر انتظار راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ، جسے اہم انفراسٹرکچر کا مسنگ لنک تصور کیا جاتا رہا، اپنی تعمیر کا 29% مکمل کر چکا، باوجود اس کے کہ اسے متعدد تاخیرات اور لاگت میں تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدائی طور پر 26 ارب روپے کے بجٹ کے ساتھ شروع ہونے والے اس منصوبے کی لاگت کئی بار نظر ثانی کے بعد اب 39 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ جیسا کہ تازہ ترین اندازوں کے مطابق ان تبدیلیوں کی وجہ مہنگائی، بڑھتی ہوئی مٹیریل کاسٹ اور مرکزی ترقیاتی ورکنگ پارٹی CDWP کی جانب سے کی جانے والی ضروری ایڈجسٹمنٹ ہیں، جنہوں نے اس منصوبے میں اضافی اخراجات کو شامل کرنے کی ہدایت دی۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی RDA جو اس منصوبے کی نگرانی کر رہی ہے، حال ہی میں ہاؤسنگ سیکرٹری کو نظر ثانی شدہ PC1 جمع کروایا ہے۔ اس تجویز کو اب پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ونگ PDWP اور سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی سے گزرتے ہوئے قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کو حتمی منظوری کے لیے بھیجا جائے گا۔ راولپنڈی رنگ روڈ کی لمبائی 38.3 کلومیٹر ہے، جو بانڈ موڑ سے شروع ہو کر موٹر وے پر ٹھلیاں انٹرچینج تک جاتی ہے۔ تاہم منصوبے کی پیش رفت سست رہی ہے اور اب تک صرف 29% کا مکمل ہوا ہے۔ ابتدائی تکمیل کی آخری تاریخ اب جون 2025 تک بڑھا دی گئی ہے، جو منصوبے کے عمل درآمد میں درپیش چیلنجز کی عکاسی کرتی ہے۔ اس منصوبے کا اصل ٹھیکہ 26 ارب روپے کی لاگت پر FWO کو دیا گیا، تاہم مہنگائی اور میٹیریل کاسٹ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے RDA کو اس منصوبے کی لاگت کا ارسر نو جائزہ لینا پڑا، جس کے بعد اب اس کی لاگت 39 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ راولپنڈی رنگ روڈ 3 دہائیوں سے زیر غور ہے اور مختلف حکومتوں کے تحت تاخیر اور تبدیلیوں کا شکار رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت کے دور میں یہ منصوبہ ایک مالی سکینڈل میں ملوث ہوا، جس کے نتیجے میں کئی افسران بشمول ایک سابقہ کمشنر گرفتار ہوئے۔ اس تنازع کے بعد منصوبے کو اس کی اصل روٹ تک محدود کر دیا گیا اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM حکومت کے دور میں اسے حتمی شکل دی گئی۔ اگرچہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن تعمیراتی رفتار اب بھی شیڈول سے بہت پیچھے ہے اور ابھی تک کام کا ایک بڑا حصہ مکمل نہیں ہوا۔ فی الحال 71% منصوبے کی تعمیر باقی ہے اور کانٹریکٹر کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ باقی ماندہ کام جون 2025 تک مکمل کرے۔ تاہم سڑک کے دونوں طرف اقتصادی زون کے قیام کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، جو راولپنڈی اور اسلام آباد کی کاروباری برادری کی ایک اہم ڈیمانڈ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان اقتصادی زونز کے قیام کا فیصلہ ممکنہ طور پر سڑک کی تکمیل کے بعد کیا جائے گا۔ اگرچہ منصوبے کے راستے میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، RDA اور متعلقہ حکام نے نظر ثانی شدہ مدت اور بجٹ کے اندر راولپنڈی رنگ روڈ کی تکمیل کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس سڑک کی تکمیل سے ٹریفک کی بھیڑ میں نمایاں کمی اور علاقے میں معاشی ترقی کے فروغ کی توقع کی جا رہی ہے۔ تاہم بڑھتے ہوئے اخراجات اور تاخیرات نے منصوبے کے بروقت تکمیل کے حوالے سے خدشات کو جنم دیا ہے۔ تو دوستو، یہ آپ کلورٹ دیکھ رہے ہیں، یہ چک ولی خان انٹرچینج سے اگر آپ اڈیالہ روڈ کی طرف جائیں گے تو یہ سب سے پہلی کلورٹ ہے۔ کلورٹ کیا ہوتی ہے؟ کلورٹ اور برج میں کیا فرق ہے؟ کلورٹ جو ہے وہ اس کی میکسیمم جو سپین یا لینتھ ہوتی ہے 6 میٹر یا 6 میٹر سے کم ہوتا ہے، 6 میٹر سے زیادہ اور 60 میٹر تک اگر کسی اسٹرکچر کی لمبائی ہوگی تو وہ منی برج کہلاتا ہے، اور 60 میٹر سے زیادہ جو ہوگا اگر اس کی سپین کی لینتھ ہے تو وہ بڑا برج کہلایا جائے گا۔ تو اس روڈ کے اوپر آپ کو میں اکثر کلورٹس دکھاتا رہتا ہوں۔ کلورٹس جو ہیں وہ 4 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک پائپ کلورٹ ہوتی ہے جس میں پائپ ڈالا جاتا ہے۔ دوسری کلورٹ جو ہوتی ہے، جو اکثر آپ نے یہاں پہ دیکھا بنی ہوئی ہیں، ان کو سیل کلورٹ بولتے ہیں۔ 1 سیل بھی ہیں، 2 سیل بھی ہیں، 3 بھی ہیں، 4 بھی ہیں، اس طرح مختلف سیل کلورٹس ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک آرچ کلورٹ بھی ہوتی ہے، اور جو چوتھی کلورٹ ہوتی ہے وہ پائل کلورٹ کہلاتی ہے۔ تو اس رنگ روڈ کے اوپر کافی زیادہ کلورٹس ہیں جو اکثر میں آپ کو دکھاتا بھی رہتا ہوں، اور جو 2 بڑے برج ہیں
एक दरियाए स्वां के ऊपर है और दूसरा दरियाए सिल के ऊपर है। और इसके अलावा एक रेलवे ब्रिज है जो कि बांट इंटरचेंज के बिल्कुल पास करके, जहाँ पे इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के बीच में जो ट्रेन चल रही है, उसके ऊपर बन रहा है। ये भी आप देख सकते हैं, एक ये कलवर्ट है, ये सेल कलवर्ट है। इसमें कुछ 4 या 5 सेल हैं और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि अभी काम रहता है। इसके ऊपर स्लैब होनी है अभी। स्लैब डलने के बाद फिर इसके ऊपर जो है वो अर्थवर्क होगा, मट्टी डाली जाएगी। तो अभी ये आप देख रहे हैं कि एक और मज़ीद कलवर्ट आ गई है, इसके ऊपर स्लैब डल चुकी है। और जो मेजर काम अभी रहता है कलवर्ट्स का, जो इस पूरे के पूरे रिंग रोड पे काम जो है इस वक्त देखा जाए तो रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर मैं तकरीबन हर महीने इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ, जो कि आप भी एरियल व्यू के ज़रिए देखते रहते हैं। सबसे बड़ा इसमें इशू ये चल रहा है कि अभी ये प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर का शिकार होता जा रहा है और कॉन्ट्रैक्टर ने तकरीबन काम रोका हुआ है। सिर्फ चंद जगहों पे अलामती तौर पे कुछ काम हो रहा है, जो सिर्फ ये शो करने के लिए कि ये प्रोजेक्ट रुका नहीं हुआ। लेकिन इस प्रोजेक्ट की स्पीड को देख के मैं यही कह सकता हूँ कि अभी फ़िलहाल ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है। ये प्रोजेक्ट मेरे ख़्याल में तभी इसमें स्पीड अप होगा कि जब इसको फेडरल गवर्नमेंट इसकी जो PC1 है, PC1 जो बोलते हैं प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट 1 इसका गया हुआ है। ये RDA ने इसको फॉरवर्ड किया है पंजाब डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी को। पंजाब डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी से जाएगा सेंटर में सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, और इसके बाद कौमी इक़्तिसादी कौंसल में प्रेजेंट होगा। उसकी अप्रूवल के बाद ये PC1 अप्रूव्ड हो जाएगा। और इसके बाद जब ये होगा तो आप देखिएगा कि इस काम में काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा। लेकिन अभी जो काम है आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर का शिकार है। तो जितना जल्दी PC1 इसका अप्रूव होता है उसी लम्हे इस प्रोजेक्ट में आप भी देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा। तो हमारी मुतल्लिका जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे यही गुज़ारिश है कि इसके PC1 को, ये PC1 इसलिए होता है कि प्रोजेक्ट कास्ट जो थी वो 26 अरब से बढ़ के 39 अरब तक जा चुकी है। उसकी मेन वजह इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन की वजह से जो प्रोजेक्ट कास्ट है बढ़ चुकी है। और कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ ये एक एग्रीमेंट के मुताबिक एस्केलेशन क्लास होती है, जिसके मुताबिक रेट ने रिवाइज़ होना होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इसी चक पे अली खान इंटरचेंज के पास से। खुदा हाफिज़।